نکال کر اس کی جگہ پھر درست کر کے اس کو ایک اچھا نقشہ دیتے ہیں۔ اسی طرح سے بت کے تمام جو پارٹس تھے ان کو بنانے کے لیے اگر کوئی کمی بیشی ہو جاتی تو ان کو توڑ دیا جاتا اور اس کی جگہ پھر سے اس کو اچھی طرح سے بنایا جاتا تھا۔ تو بچپن ہی سے ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھتے تھے اور ان کو پتا چلتا تھا کہ یہ بھی کیسے خدا ہو سکتے ہیں کہ جن کی آنکھ، جن کے ناک، جن کے کان، جن کا منہ بنانے کے لیے وہ انسانوں کے محتاج ہیں، اور پھر ان کو بنانے کے بعد انسان ان سے مانگتا ہے اور اسے اپنا رب بنا لیتا ہے۔ وہ رب جس کی خود کی آنکھیں نہیں ہیں، جس کی خود کی زبان نہیں ہے، جس کے کان نہیں ہیں، وہ ان کو کیا دیکھے گا، ان کی کیا مدد کرے گا، ان کو کیا نفع اور نقصان پہنچائے گا اور ان کی کیا سنے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا، ان سے کہا کہ ابا جان، یہ جو آپ بتوں کی پرستش کرتے ہیں، یہ بتوں کو پوچھتے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت معلوم کرتے ہیں کہ اذ قال لأبیہ وقومہ، قرآن پاک کہتا ہے اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ ما هذه التماثیل، ارے یہ مجسمے کیا ہیں؟ یہ مجسمے جو تم بنا کر رکھے ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ پتلے کیا ہیں؟ ان کی حقیقت کیا ہے؟ انتم لہا عاکفون، کہ تم اس کے پاس بیٹھے ہوئے رہتے ہو اور ان سے اپنی مرادیں مانگتے ہو اور ان سے جو ہے اس کو تم اپنا رب سمجھ کر اس کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہو۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو کیا کہا کہ قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین۔ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو ہمیں معلوم نہیں کہ ان کی حقیقت کیا ہے، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے تھے اس لیے ہم بھی یہ کر رہے۔ ان کے پاس کوئی دلیل اور پروف نہیں تھا ان بتوں کے خدا ہونے کا، صرف وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا یہ طریقہ ہے، یہ رسم و رواج ہمارے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے، اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں، بس اس کے سوا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے باپ دادا کو، آباء و اجداد کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں۔ حاضرین کرام، یہ جو بات ان لوگوں نے کہی یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ ہمارے موجودہ معاشرے میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہمیں ملتے ہیں، جب ان کے سامنے حق بیان کیا جاتا ہے، حق کی بات کی جاتی ہے، سچائی ان کے سامنے بیان کی جاتی ہے اور کفر و شرک کے افعال سے روکنے کی ان کو کوشش کی جاتی ہے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا سے یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہمارے خاندان میں، ہمارے قبیلے میں یا ہمارے گاؤں میں، بستی میں یہ رسم و رواج ہمارے باپ داداؤں سے چلا آ رہا ہے۔ بہت سے رسوم و رواج ایسے ہیں جن کے بارے میں آج بھی مسلمان ہوتے ہوئے، وہ تو کافر تھے، وہ تو غیر اللہ کی پرستش کرنے والے تھے، وہ غیر اللہ کی پوجا کرنے والے تھے، وہ مورتیوں کو پوجنے والے تھے، وہ مجسموں کو پوجنے والے تھے۔ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم اپنے باپ دادا کو یہ کرتے ہوئے دیکھتے آ رہے ہیں اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن آج ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم وہی کام کریں گے جو جس کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہم وہی طریقہ اختیار کریں گے جس طریقے کو ہمارے آقا
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا، لیکن بہت سے رسوم و رواج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر ایسے پنپ رہے ہیں کہ جن کے بارے میں اگر پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ کیا کریں، یہ ہمارے خاندان کے اندر چلی آ رہی رسم ہے، یہ ہمارے باپ دادا سے چلے آ رہے رسوم و رواج ہیں۔ بہت سے مثال کے طور پر شادی بیاہ کو لے لیں، وہاں دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ایسے رسوم و رواج جتنا اس کے خلاف علماء بیانات کر رہے ہیں اور جتنا ان رسوم اور رواجوں کی مذمت کر رہے ہیں، اتنے ہی زیادہ اس کے اندر سختی سے لوگ ان رسوم و رواج کو اپنا رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا بہت سی شادیوں کے اندر ایسے حرام کام